تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 175 سے لے کے 177. تو آیت نمبر 175 سورہ اعراف. And recite to them the story of him to whom we gave our ayats. اور سنا اس کا قصہ جس شخص کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں. But he threw them away. اس نے اس کو پھینک دیا اٹھا کے. So شیطان followed him up. تو شیطان نے پھر اس کا پیچھا کیا، اس لیے کہ شیطان صرف انہی لوگوں کے پیچھے لگتا ہے جو خود غلط پہلے خود اپنی مرضی سے کرے. کوئی بھی جو بھی مرضی سے اپنے غلط کریں گے پھر شیطان ان کا پیچھا پکڑتا ہے. لیکن شیطان ان سے پہلی بار نہیں کرواتا کہ وہ پکڑ کے گھسیٹ کے ان سے غلط کام کروائے. نہیں، وہ اتنا پاور اللہ نے اس کو دیا ہی نہیں. بندہ خود ہی اس کی اپنی ہی کرپٹ اگر خواہشات ہے اور وہ کچھ بھی غلط کرے گا تو شیطان پھر اس کو چھوڑتا نہیں. اینڈ ہی بیکیم آف دوز ہو وینٹ اسٹرے. اور پھر وہ شخص وہ بن گیا جو گمراہ میں سے. آیت نمبر 176. اینڈ had we willed we would surely have elevated him therewith. اگر ہماری مرضی ہوتی تو ہم اس کو بلند ترین کرتے اس سے، یعنی وہ آیتوں سے. آیت یعنی نشانیاں اللہ کی جو بھی اللہ نے عطا کیا ہوگا. But he clung to the earth and followed his own vain desires. لیکن وہ تو زمین سے چپک گیا اور اپنی فضول خواہشات جو ہے، بیکار کی خواہشات، اس کی تکمیل کرنے میں لگ گیا. زمین سے لگی ہوئی خواہشات. So his parable is the parable of a dog. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مثال کتے کی. If you drive him away, اگر اس کو تم مطلب ہکالتے ہو، he pants یعنی ہانپتا رہتا ہے. اور if you leave him alone, he still pants یعنی جو مطلب اگر اس کو اکیلا چھوڑ دو گے تو بھی وہ ہانفتا ہی رہے گا. یعنی وہی ہے جو اس کی زبان باہر اور وہ ہانف رہے. Such is the parable of the people who reject our ayat. تو اللہ نے کہا ایسی ہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو رد کرتے ہیں. So relate the stories, perhaps they may reflect. تو پھر سناؤ ان کو قصے یہ کہ ہو سکتا ہے شاید کہ یہ اس کو غور و فکر کرے. آیت نمبر 177. Evil is the parable of the people who rejected our ayat. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے ہماری آیت کو رد کیا وہ بہت ہی ایول ہے. ان کی مثال بھی بہت ہی ایول ہے. اینڈ یوزڈ ٹو رانگ themselves. اور وہ اپنے ساتھ اپنی نفسوں پہ ظلم کر رہے تھے. اسٹوری بلعام بن باورا. قصہ بلعام بن باورا کا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. And recite to them the story of him to whom we gave our ayat, but he threw them away. اور سناؤ قصہ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی نشانیاں، لیکن اس نے اسے پھینک دیا. عبد الرزاق recorded that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said that this ayah کہ یہ آیت کے بارے میں is about Balaam bin Baura, a man from the children of Israel. یہ جو شخص کی بات ہو رہی ہے وہ بلام بن باورا ہے اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھا. شعبہ and several other narrators narrated this statement from Mansur who got it from Ibn Masud. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بات ان سب کو ملی یہ اسٹیٹمنٹ. سعید بن ابی عروبہ narrated that قتادہ رحمہ اللہ said that ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ ابن عباس نے یہ کہا he is سیفی son of a راہب. یہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ وہ ایک سیفی ہے، وہ راہب کا بیٹا. تو یعنی ایسے کوئی شخصیتیں گزر چکی ہیں جن کے بارے میں اس طرح کی بات ہے، تو پھر
کبھی لوگ یہ سمجھتے کہ یا تو وہ ہے یا تو یہ ہے. Qatada commented that Ka'ab said he was a man from Al-Balqla, a province of Jordan. یعنی کہ جارڈن کا وہ ایک جارڈن جو ہے وہاں کا وہ ایک صوبہ ہے، یعنی ایک سمجھو پرانت، تو وہاں کا ہے یہ مین، جو وہ جگہ کا نام ہے البلقلا. Who knew Allah's greatest name. تو اس کو اللہ کا جو سب سے اس میں اعظم ہے بڑا، وہ اسے معلوم تھا. He used to live in بیت المقدس، اور وہ رہتا تھا جو بیت المقدس ہے، یعنی کہ وہ مسجد اقصی، with the tyrants، ظالموں کے ساتھ. تو وہ ادھر تھا یہ بندہ. Al-Awfi reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما said، کہ ابن عباس کا کہنا یہ ہے کہ he is بلام بن باورا، کہ وہ بلام بن باورا ہے وہ شخص کا نام. a man from یمن، وہ یمن سے ہے. whom Allah had given the knowledge of his آیت، اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنی آیتوں کا اس کو علم دیا تھا، نالج دیا تھا. but he abandoned them، لیکن اس نے ان سب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. مالک بن دینار said he was one of the scholars of the children of Israel whose supplication was acceptable. کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ایک علماء تھا، اسکالر، اور وہ ایسا تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. They used to seek his lead in supplication in times of difficulty. تو وہ لوگ ہمیشہ جب بھی تکلیف کا وقت ہوتا تھا تو اس کو مطلب اپنا لیڈر بنا کے وہ دعا کر رہا تھا، یعنی اس کو دعا کرواتے تھے کہ تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. تو باقی سب جیسے پیچھے رہتے ہیں نا. Allah's prophet Musa علیہ السلام sent him to the king of Madian to call him to Allah. اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اس کو بھیجا مدین میں کہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے کنگ کو، بادشاہ کو بلاؤ اللہ کی طرف بلاؤ اسے. That king appeased him and gave him land and gifts. تو اب اس نے جو ہے وہ بادشاہ نے ان کو برابر سے اچھا للچا ڈالا کہ زمین، جائیداد، تحفے بہت اچھے اچھے دے کے. And he reverted from the religion of موسیٰ علیہ السلام and followed the king's religion. یہاں گئے تھے وہ گیا تھا وہاں دعویٰ کرنے کے لیے اور بن گیا ان کے دین والا، وہ بادشاہ کے دین والا وہ خود بن گیا. اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ تو وہی ہے کہ سبھی ہر قوم جو آئی تھی پہلے وہ مسلم ہی تو تھی، تو وہ چھوڑ دیا اس نے. عمران بن عیینہ narrated that Hussein said that Imran bin Harith said that Ibn Abbas said. یہ پوری چین بتاتے ہیں نا ان لوگ، پوری چین. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ he is بلعام son of باورا، کہ وہ شخص جس کی بات ہو رہی ہے وہ بلعام بن باورا ہے. Similar was said by مجاہد and اکرمہ، اور ان لوگوں نے بھی یہی کہا. Therefore it is well known that this honorable ayah was revealed about a man from the children of Israel in ancient times. یعنی کہ یہ پرانے مطلب وقت میں جو بنی اسرائیل میں سے یہ ایک شخص تھا، اور یہ آیت جو ہے وہ اسی کے بارے میں. According to ابن مسعود رضی اللہ عنہ and several others among the سلف، اور بھی لوگ جو سلف میں سے تھے. Ali bin Abi Talha reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, he is a man from the city of the tyrants. The city of the tyrants یعنی ظالموں کے شہر میں سے تھا وہ شخص، اور اس کو بریکٹڈ کر کے یعنی جیروسلم لکھا ہوا ہے کہ جیروسلم ہے وہ سٹی آف ٹائرنٹس، ظالموں کا شہر. whose name was بلعام، وہ مین جو تھا وہ وہاں کا تھا اور اس کا نام تھا بلعام. and who knew Allah's greatest name، اور اس کو اللہ کا اسم اعظم معلوم تھا. Ali bin Abi Talha also reported that Ibn Abbas radiallahu anhuma that he said, when Musa alayhi salam and those with him went to the city of tyrants، again parenthesis کر کے جیروسلم بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ ظالموں کا شہر. تو موسیٰ علیہ السلام
اور ان کے ساتھ کے جو بھی تھے جب وہ اس شہر میں پہنچے یروشلم میں. دا کزنس آف بلام، تو وہ بلام جو تھا اس کے جو بھی چچا زاد مامو زاد پھپھی زاد بھائی ہوں گے وہ کزن سارے، اینڈ ہز پیپل، اور وہ جو اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ came to him and said موسیٰ is a strong man. انہوں نے آ کے کہا موسیٰ علیہ السلام بہت اسٹرانگ مین ہے، مطلب بہت طاقتور ہے. اینڈ ہی ہیز مینی سولجرز، اور ان کے پاس بہت سارے وہ ہیں مطلب سولجرز ہیں، یعنی کہ وہ جو فوجی. if he gains the upper hand over us we will be destroyed. اگر وہ کہیں ہم پہ قابو پا لیے تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے. therefore supplicate to Allah that he prevents موسیٰ علیہ السلام and those with him from prevailing over us. تو ان لوگوں نے بولا کہ اب تم جلدی سے دعا کرو اللہ کے پاس تاکہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہاں آنے سے روکے اور ان کے ساتھ جو بھی ان کو بھی، اور ہم پہ وہ قابو نہ پا سکے. Balaam said, if I supplicate, تو بولا if I supplicate تو if I supplicate to Allah that he turns back Musa and those with him I will lose in this life and the hereafter. تو وہ بلام جو ہے اس نے کہا اگر میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پلٹا دیں یہاں سے، مت لا آنے مت دیں، اور ان کے ساتھ جو بھی ہے ان کو بھی، تو پھر تو میں نے گنوا دیا اپنی دنیا اور آخرت دونوں. They kept luring him until he supplicated against Musa and his people. تو ان لوگوں نے اس کو بہت ہی لالچیں دی، بہت ساری لالچیں دی، جس کی وجہ سے وہ آمدہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو بھی ان کے خلاف دعا مانگوں گا. And Allah took away what he bestowed on him of knowledge. اللہ نے پھر وہ علم جو اس کو دیا تھا اس کو لے لیا واپس. یعنی انسان بھول جاتا ہے اور یا پھر وہ اس کو یاد نہیں رہتا، ایسا کچھ بھی ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں، اور پھر وہ سارے غلط کام کرنے میں لگ جاتا ہے. ہینس اللہ اسٹیٹمنٹ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ بٹ ہی تھرو دیم اوے. تو اس نے پھینک دیا وہ ساری آیتیں جو اللہ نے اس کو دی تھی. سو شیطان فالوڈ ہم اپ. تو شیطان جو ہے اب اس کے پیچھے لگ گیا کہ چلو اب اس کے پیچھے کو برابر برے کو گھر تک پہنچائی دو. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ and he became of those who went astray. اور وہ بن گیا گمراہوں میں سے. اللہ said next وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. And had we willed, اگر ہم چاہتے, we would surely have elevated him, ہم نے ضرور اس کو اور بلند کیا ہوتا therewith, اس سے، ان آیتوں سے. But he clung to the earth and followed his vain desires. لیکن وہ تو زمینی خواہشات کے پیچھے چپک گیا زمین سے. اللہ said وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا and had we willed we would surely have elevated him therewith. تو اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کرتے ہیں انہی آیتوں سے. From the filth of this earthly life, یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کو سوچو فلت کہا جا رہا ہے، یعنی کہ گندگی. اس دنیا کی زندگی جو ہے اس کو کہا گیا گندگی، فلت ہے وہ. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو بلند اٹھایا ہوتا ہماری آیتوں سے. اس دنیا کی جو لائف ہے فلت ہے، اس میں گندگی ہے، اس سے. تھرو دا آیت دیٹ وی گیو ہم نالج آف. تو جو آیتیں ہم نے اس کو دی تھی اور جو ہم نے اس کو علم دیا تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ but he clung to the earth. لیکن وہ تو زمین پہ چپک گیا. He became interested in the adornment of this life. اب اس کو دنیا کی زندگی کے عیش و آرام وہ تمام چاہیے تھے. And its delights، اور اس کی لذتیں، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زندگی، دنیا کے مزے، دنیا کی لذتیں. He indulged in the lusts of life and its joys. اور وہ ڈوب گیا اس میں، اس دنیا کی مطلب جو بھی مطلب گندی خواہشات، اس کی لذتیں اس میں. And was deceived by it. اور وہ ان تمام چیزوں سے دھوکا کھا گیا. Just as life deceived others like him
جیسے کہ یہ دنیا کی زندگی دوسروں کو جیسے دھوکہ دیتی ہے جو اس کی طرح کے ہیں، یعنی لائک ہم کہا گیا ہے، ڈیسیوڈ ادرس لائک ہم، جو بھی اس بندے کی طرح بلعام بن باورا کی طرح جو بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر رہتی دنیا تک جو بھی لوگ اس طرح کے آئیں گے ان سب کو اس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور وداؤٹ ساؤنڈ کمپریہنشن اور اے گڈ مائنڈ، اور وہ لوگ جن کے پاس اچھی سمجھ بوجھ نہیں ہے اور اچھا دماغ بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو تو دھوکہ ملے گا ہی نا دنیا کی زندگی سے، مطمئن ہو جائیں گے وہ دنیا کی زندگی سے. محمد بن Ishaq bin Yasar narrated from Salim from Abu an-Nadr that when Musa entered the land of Bani Canaan in the area of Asham, Greater Syria, تو جب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے بنی کنان کی زمین کے اوپر، اور وہ جو ایریا ہے وہ ہے الشام کا یعنی کہ گریٹر سیریا کا. The people of Balaam came to him، تو بلام کے جو لوگ تھے وہ فوراً آئے اس کے پاس saying this is Musa، یہ تو موسیٰ ہیں علیہ السلام، son of Imran with the children of Israel، یہ ہے بیٹے عمران کے اور یہ ہے ان کے ساتھ ہیں بنی اسرائیل. He wants to drive us out from our land، ہم کو اس اپنی زمین سے نکال باہر کرنا ہے. Kill us، اور ہم کو مار ڈالیں گے. And replace us with the children of Israel، اور ہماری جگہ پہ بنی اسرائیل جو ہے ان کو لے آئیں گے. We are your people، ہم تو تمہارے لوگ ہیں. And have no other dwelling area، ہمارے پاس بسنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے. You are a person whose supplication is acceptable to Allah، اور تم ایک ایسے شخص ہو جو تم مانگو گے دعا اگر تو وہ اللہ کے پاس قبول ہوگی. So go out and supplicate to Allah against them، تو جاؤ باہر نکلو اور دعا کرو اللہ سے ان کے خلاف. He said، تو یہ بلام نے پھر کہا woe to you، لعنت ہو تم پہ. Here is Allah's prophet Musa علیہ السلام، یہاں ہے ابھی موسیٰ علیہ السلام with whom the angels and believers are، ان کے ساتھ تو فرشتے بھی ہیں اور مومن لوگ بھی ہیں. How can I supplicate against them when I know from Allah what I know، میں ان کے خلاف کیسے دعا مانگوں جبکہ میں جانتا ہوں اللہ سے، اللہ کے تھرو جو بھی مطلب جو میں جانتا ہوں، یعنی اللہ نے جو کچھ بھی علم دیا وہ جو جانتا تھا اس کے حساب سے اس نے کہا. They said، تو ان لوگوں نے کہا we have no other dwelling area، بھئی ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے. So they kept luring and begging him until he was tempted by the trial، تو اب وہ جو ہے اس کو جتنی لالچیں انہوں نے دی اور خوب اس سے گڑ گڑا کے بھیک مانگے، اب وہ جو ہے اس کی آزمائش تھی. وہ علم دیا اللہ نے اور اس کے بعد پھر اللہ آزمائش کرتا ہے، تو وہ آزمائش اس کی ہوئی. And he went on his donkey towards the Mount Husban، تو حسبان پہاڑ جو ہے وہ ادھر اپنے گدھے پہ بیٹھ کے گیا. which was behind the Israelite military barracks، تو جہاں پہ اسرائیلائٹ تھے یہ اس کا پچھلا حصہ تھا، ان کی ملٹری یا سب تھے نا جو. when he proceeded on the mount for a while، تو جب اس نے پہاڑ پہ چڑھنا شروع کیا تھوڑا سا ہی، the donkey sat down، تو بیٹھ گیا وہ گدھا. and refused to proceed، اور اس نے کہا، یعنی اس نے کہا نہیں سوری اور جیسے کہ جانور کو تم ہکالو اور وہ آگے نہ بڑھے اور وہ بالکل ڈھیٹ کی طرح وہیں جمع رہے، دیٹ مینس وہ بتا رہا ہے کہ وہ ریفیوز کر رہا ہے، آگے نہیں بڑھے گا. ہی گاٹ آف دا ڈونکی، اور وہ ڈونکی پہ سے اتر گیا، پھر اسٹرک اٹ انٹل اٹ اسٹوڈ، اس کو خوب مارا، پھر وہ کھڑا ہو گیا پھر سے انٹل اٹ اسٹوڈ اپ اگین اینڈ ہی روڈ اٹ، پھر وہ اس کے پر بیٹھ کے سواری کیا. دا ڈونکی ڈڈ دا سیم آفٹر اے وائل، پھر وہ تھوڑے سا چل کے پھر اس نے وہی کرا. اینڈ ہی اسٹرک اٹ اگین، پھر اس نے اس کو پھر سے مارا انٹل اٹ اسٹوڈ اپ، پھر سے وہ کھڑا ہو گیا. سو ہی پروسیڈیڈ اینڈ ٹرائیڈ ٹو سپلیکیٹ اگینسٹ موسیٰ اینڈ ہز پیپل، پھر وہ پہنچا وہاں اور یہ بلندی پہ جا کے دعا کرنے کا ایسا سب کرتے نا، یا پھر گھر سے باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کرنے کا، ایسا سب تھا سب کا.
تو وہ چیز وہ کرنے کے لیے پہاڑ پہ جا رہا تھا. تو اس نے پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کے لوگوں کے خلاف. However, Allah made his tongue mention his people with evil. تو اللہ نے اس کی زبان ایسی کر دیا کہ وہ اپنے لوگوں کے بارے میں برا برا بولنے لگا. خود کے لوگوں کے بارے میں وہ کیا دعا مانگنے آیا تھا اور وہ کیا بول رہا تھا وہ دیکھو. And the children of Israel with good instead of his people. اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے بہت سب اچھا بولنا شروع کر دیا. تو اس کے جو لوگ تھے who protested, "Oh Balaam, what are you doing? You are supplicating for them and against us." کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو ان کے لیے دعا مانگ رہے ہو اور ہمارے خلاف جا رہے ہو تم. He said, تو بلام نے جواب دیا اس کا, "It is against my will." میں جو چاہتا ہوں میں کر نہیں سک رہا ہوں. یعنی اگر وہ زبان سے جو دعا کرنا چاہ رہا ہے ان کے خلاف, وہ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے اور وہ نہیں کر سک رہا ہے. This is a matter that Allah has decided. اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی زبان اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ دعا کرے. He then said to them, پھر اس نے کہا, as his tongue was made to loll out of his mouth. تو اس کی زبان کتے کی طرح باہر کی طرف نکلی ہوئی لٹک رہی تھی. Now I have lost this life and the hereafter. اس نے کہا کہ اب میں نے گنوا دیا ہے یہ دنیا کی زندگی بھی اور آخرت بھی. This ayah was revealed about the story of Balaam son of Baura. یہ آیت جو تھی, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو یہ جو آیت ہے, اس آیت کے اندر اسی کا ذکر ہے, اسی کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے. And recite to them the story of him to whom we gave our ayat, but he threw them away. Perhaps they may reflect تک, until یعنی آیت کا اینڈ ہے وہاں. تو اللہ said next, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. So his parable is the parable of a dog. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کتے کی مثال. If you drive him away, he pants. اگر اس کو دھکیلو گے, ہکالو گے تم, تب بھی اس کی وہ ہانپنا اور زبان لٹکی ہوئی. اور if you leave him alone, یا اس کو اکیلا چھوڑ دو, تو بھی still pants because تبھی بھی وہ ہانپے گا بھی, اپنی زبان بھی لٹکا کے رکھے گا. Scholars of tafsir have conflicted opinions regarding the meaning of this ayah. یعنی اس آیت کی تفسیر کے اندر علماءوں کے اندر آپس میں تھوڑا ان کی رائے کے اندر وہ ہے, تھوڑا سا مطلب جیسے بولتے نا کہ اگینسٹ جو تھوڑے ہوتے ہیں اور تھوڑے مطلب ان کا کچھ الگ ہوتا ہے. Some scholars said, کچھ علماؤں کا کہنا یہ ہے, that it refers to the end of Balaam's tongue which flickered out of his mouth. کچھ علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلام جو ہے اس کی زبان, اس کا اینڈ کہ وہ باہر لٹک گئی اس کے منہ سے. As in the story narrated from Ibn Ishaq, from Salim, from Abu an-Nadr. تو یہ ان لوگوں سے جو اسٹوری آ رہی تھی قصہ اس کے مطابق. Therefore, his example is the example of the dog. Its tongue pants regardless of whether it is driven away or not. تو اس کی مثال اب ایسی مثال ہے جیسے کہ کسی کتے کی مثال, اس کی زبان جو ہے وہ نکلی لٹک رہی اور وہ ویسے ہی ہانپ رہا ہے, چاہے اس کو ہکا لو چاہے مت ہکا لو. It was also said that, اور یہ بھی کہا گیا, the meaning here is the parable of this man. تو میننگ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کی مثال, اینڈ ہز لائک, اور اس کے جیسے دنیا میں جو بھی لوگ ہیں وہ تمام جو اس جیسے ہیں, ہز لائک یعنی اس کی طرح, concerning their misguidance, persisting the wrong path and not being able to benefit from faith or comprehend what they are being called to. کہ جو بھی یہ بلام بن باورا کی طرح کے لوگ ہیں وہ تمام بھی, اور یہ شخص خود بھی, یہ انہی کے بارے میں, ان لوگوں کی گمراہی کے بارے میں. پھر جو غلط راستہ اختیار کیا ہے بس اسی پہ چلتے رہنا, رکنا ہی نہیں, وہ کرتے جاؤ غلط کام.
اور جو ایمان ہے اس سے کچھ بھی فائدہ مت اٹھاؤ. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اور نہ ہی ان میں وہ سمجھ بوجھ ہے، اور کہ یہ نہ سمجھتے نہ دیکھتے کہ کس طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کو دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے، ایمان کی. سو ہز ایگزامپل از دیٹ آف اے ڈاگ، اور اس کی مثال اسی لیے ایک کتے کی سی مثال ہے، which pants whether it was driven away or left alone، جو ہانفتا ہی رہتا ہے چاہے اس کو ہکا لو یا اکیلا چھوڑ دو. The person described here does not benefit from the advice or the call to faith, just as if the advice and call never occurred. جس شخص کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، جس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے نہ نصیحتوں سے، نہ ایمان کی طرف دعوت سے، نہ کسی بھی چیز سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے پاس کوئی نصیحت نہ آئی اور نہ ہی کسی نے اس کو ایمان کی طرف کبھی بلایا. ایسا کبھی جیسے ہوا ہی نہیں، یعنی وہ اتنا بھٹکا ہوا ہے. اللہ said in other ayats، پھر اللہ نے ایک اور آیت ہے سورہ 2، سورہ بقرہ آیت نمبر 6، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. It is the same to them، یعنی them کون ہے؟ disbelievers. ان کے لیے سب برابر ہے، کافروں کے لیے. whether you warn them or do not warn them they will not believe. تم ان کو کتنا بھی خبردار کرو، مت کرو، وہ نہیں ایمان لائیں گے. پھر ہے دوسری جو کہ سورہ نمبر 9 سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 80، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. whether you ask forgiveness for them ہے hypocrites، منافق لوگ. اور کہا جا رہا ہے whether you ask forgiveness، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ چاہے آپ ان کے لیے، ان منافقوں کے لیے استغفار کریں، اور آسک ناٹ forgiveness for them، اور یا آپ نہ کریں ان کے لیے استغفار، آپ کریں یا نہ کریں. And even if you ask 70 times for their forgiveness, Allah will not forgive them. اور اگر آپ نے ان کے لیے 70 بار بھی کیا نا forgiveness، استغفار، تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. And similar آیت، اور اس سے ملتی جلتی آیتیں اور بھی ہیں. It was also said that، اور یہ بھی کہا گیا تھا، the meaning here is that the heart of the disbeliever, the hypocrite and the wicked is weak and devoid of guidance. Therefore it keeps faltering. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر ہیں، جو منافق ہے اور جو ٹیڑے قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل کمزور ہوتے ہیں اور اس میں ہدایت ہوتی ہی نہیں ہے، ڈیوائڈ آف گائیڈنس. اسی لیے وہ غلط پہ غلط، غلط پہ غلط کرتے چلے جاتے ہیں. Similar was narrated from Al-Hasan al-Basri رحمہ اللہ، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Such is the parable of the people who reject our ayat. ان کی مثال ایسی ہی ہے جو ہماری آیت کو رد کرتے ہیں. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. So relate the stories, perhaps they may reflect. تو ان کو سناؤ یہ سٹوری، یہ قصہ، شاید کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں. پھر یہ جو اللہ نے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اس کے بارے میں دیا ہوا کہ اللہ said next to his prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کہا کہ یہ جو فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ، تو ریلیٹ دا اسٹوریز perhaps they may، یعنی شاید کہ وہ اس پہ آگے آئے گا، غور و فکر کریں. دا چلڈرن آف اسرائیل، یعنی کہ بنی اسرائیل جو ہیں، who have knowledge of the story of بلعام، وہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس یہ قصہ ہے، وہ جانتے ہیں بلعام بن باورا کا قصہ. and what happened to him، اور اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی. when Allah allowed him to stray، جب اللہ نے اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، and expelled him from his mercy، اور اپنی رحم سے، اپنی رحمت سے اس کو باہر نکال دیا.
تو یہ بنی اسرائیل بہت اچھی طرح سے جانتے اس کے بارے میں. اللہ favored him by teaching him his greatest name. اللہ نے اپنا اسم اعظم اس کو سکھایا, یعنی کتنا بڑا فیور کیا اللہ نے اس کے اوپر. by which if he is asked he will grant. تو اگر وہ مانگے گا اللہ سے تو اللہ جو ہے وہ بڑے اس کا اسم اعظم کی ساتھ وہ اگر کوئی بھی دعا مانگے گا تو اللہ اس کو گرانٹ کرے گا, یعنی دے گا, عطا کرے گا. and if he is called upon he answers. تو اگر وہی نام سے پکارا جائے اللہ کو تو اللہ اس کا جواب بھی دے گا. بٹ بلام used it in disobedience to اللہ. اس نے اللہ کا وہی نام اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال کیا, کیونکہ اس نے سوچا اس کی دعا قبول ہوتی ہے, تو اب میں نافرمانی کروں, ڈس اوبے کروں اللہ کو, اور جو بات اس نے منع کیا میں وہ بول کے اور دعائیں مانگوں. اینڈ invoked him against his own party of the people of faith. یعنی جو کہ اس کے خود کے لوگ تھے, ایمان والے لوگ, وہ ان کے خلاف اب دعا مانگ رہا تھا نا, جو کہ غلط تھا. فالوورز آف ہز سرونٹ, ہز یعنی یہ سب جتنا بھی ہز ہم آ رہا ہے وہ اللہ کے لیے, کہ فالوورز آف ہز سرونٹ یعنی کیپٹل ایچ, تو وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں, اور پھر وہ اتباع کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینڈ میسنجر. ڈیورنگ دیٹ ٹائم موسیٰ the son of عمران علیہ السلام whom اللہ spoke to directly. یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی, کلام کیا. لعلہم یتفکرون, perhaps they may reflect, شاید کہ وہ اس پہ غور و فکر کریں. and avoid بلام's behavior, اور بلام کا جو بھی behavior ہے, اس کا جو بھی حرکتیں ہیں, اس کو مطلب اوائڈ کریں, نظر انداز. For Allah has given the Jews knowledge, کیونکہ اللہ نے یہودیوں کو علم دیا تھا, and made them superior to the Bedouins surrounding them. اور اللہ نے ان کو superior بنایا تھا, یعنی کہ اور ان لوگوں کی مطلب اچھا جس کو کہتے ہیں نا, اور اوپر اٹھایا تھا ان بدوؤں سے جو ان کے چاروں طرف تھے, یعنی کہ وہ عرب بدو. He gave them the description of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یہودیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ڈسکرپشن, ایک ایک ان کے بارے میں بیان کیا تھا پورا. which would allow them to recognize him, جس کی وجہ سے وہ ان کو پہچان سکتے ہیں. as they recognize their own children, جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں, ایسے ہی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جائیں گے. they among people have the most right to follow, aid and support محمد. یعنی سوچو کہ ان لوگوں کو, تمام لوگوں میں سے ان بنی اسرائیل کا زیادہ حق تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, ان کی مدد کریں, ان کو سہارا دیں, in obedience to their prophets, کیونکہ ان کے تمام نبی رسول نے یہ بات بولے نا, تو ان کا اگر ان کو فرما برداری کرنی اپنے ہی رسولوں کی, اپنے ہی نبیوں کی, تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ان کو فالو کرو, اتباع کرو, ان کی مدد کرو, یہ سب کرنے کی ضرورت تھی. کیونکہ وہی نبی تھے نا جو پروفٹس, رسول جو بھی ان کے تھے, انہوں نے who informed them of him and commanded them to follow him. یعنی انہوں نے, ان تمام نبی رسول نے, سب کی کتاب میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا ڈسکرپشن, تو اب ان کے بارے میں انہوں نے پورا ان کو انفارم کیا اور ان کو حکم کیا کہ ان کی اتباع کرنا. Therefore, whoever among them defies the knowledge in their books and hides it from the servants, یعنی servants اللہ کے بندے, تو اگر ان کے پاس یہ سب ہے, نالج بھی ہے, اور وہ پھر بھی اس کو نہیں مان رہے اور وہ چھپا بھی رہے, اپنی کتاب میں چھپا بھی رہے بندوں سے, دوسرے بندوں سے, اللہ will place disgrace on him in this life. تو اللہ ان کے اوپر بے عزتی اور ذلت جو ہے ان کے اوپر ڈال دے گا, followed by humiliation in the hereafter, اور آخرت میں ان کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی. اللہ said, سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Evil is the parable of the people who rejected our ayat. بہت ہی بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیت کو رد کیا. Allah says, evil is the example of the people who deny our ayat in that they are equated with dogs that have no interest but to collect food and satisfy lust. اللہ نے کہا
کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو رد کیا، انکار کیا اس کا. بہت ہی بدترین مثال ہے ان کی کہ ان کو کتے کے برابر کر دیا گیا، جس کو کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن صرف اپنا کھانا اور اپنی ہوس، دو چیز کو بس اس کو پورا کرنا ہے. Therefore, whoever goes out of the area of knowledge and guidance and seeks satisfaction for his lust and vain desires is just like a dog. What an evil example. تو پھر جو کوئی بھی علم اور ہدایت ملنے کے بعد اس سے اگر باہر نکلتا اور اپنی تسلی وہ کر رہا ہے فضول کی بیکار کی خواہشات اور ہوس کے ذریعے، تو وہ ایک کتے کے مانند ہے، اور کتنی ہی گندی اور بدترین مثال ہے. تو جو کوئی بھی آ گئے اس میں، رہتی دنیا تک جتنے انسان اس طرح کے ہوں گے وہ سب کے بارے میں یہ بات ہے. اللہ ہم کو سب کو بچائے اس سے. دا صحیح ریکارڈڈ دیٹ دا میسنجر آف اللہ سیڈ، کہ صحیح میں یہ حدیث ہے ریکارڈڈ، لیس لنا مثل السوء العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ. The evil example is not suitable for us. تو یہ جو ہے بدترین گندا جو اس مثال ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا He who goes back on his gift، تو جب وہ کسی کو کوئی بھی چیز دے، تحفہ گفٹ کوئی بھی، is just like the dog that eats its vomit، تو وہ اس کتے کے مانند ہے جو قے اپنی خود ہی کھائے، یعنی چاٹے. مطلب اللہ statement وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ and they used to wrong themselves، وہ تو اپنے ہی ساتھ برا کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے اپنے نفسوں پہ. means Allah did not wrong them but they wronged themselves by rejecting guidance, not obeying the Lord, being content with this life that will soon end, all the while seeking to fulfill desires and obey lust. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کی ہدایت کو رد کر کے، انکار کر کے، اور اپنے رب کو مطلب اس کا کہنا نہ مان کے، اس کی فرما برداری نہ کر کے، اور اس دنیا کی زندگی سے بڑے مطمئن اور بڑے خوش ہونا، جو کہ جلد ہی ختم ہونے والی ہے. دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، اور تم تلاش کیا کر رہے ہو، کیا ڈھونڈ رہے ہو اپنے لیے؟ اپنی خواہشات کی تکمیل. اپنی خواہشات جو بھی اس کو پورا کرو، بس پورا کرنے میں لگے ہوئے، دنیا کی زندگی میں پورا کرنے میں لگے. اینڈ اوبے لسٹ، اور جو بھی ان کے اندر گندی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، اعوذ باللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.